ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں پہلگام واقعے کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ ثبوت کہاں ہیں؟ جواب دیں کون لوگ تھے جنہوں نے یہ کروایا؟ کون تھے جنہوں نے یہ کیا؟ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد چودھری کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان پر الزامات لگانے والا بھارت خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ دہشت گردی کا ڈرامہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ DGISPR کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت کے سیاستدان کم جنگجو زیادہ لگتے ہیں۔ بھارت کئی دہائیوں سے یہ جھوٹا بیانیہ بنا رہا تھا کہ پاکستان دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بھارت نے بیانیے کے لیے فالس فلیگ آپریشن کیے۔ پہلگام واقعے پر بغیر تحقیقات لمحوں میں پاکستان پر الزامات عائد کیے گئے۔ یہ اپنے ملک میں دہشت گردی کروا کر الزام دوسروں پر ڈالتے ہیں۔ بھارت کو نصیحت ہے کہ سچ بولنا سیکھے۔ ہم اس وقت بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں۔ ہم نے سال پہلے کیے تھے، کون لوگ تھے جنہوں نے کرایا تھا کہ منٹوں میں FIR ہو جاتی ہے، اس میں تعین کر دیا جاتا ہے کہ باہر سے آ کے لوگوں نے سرحد پار سے آگے سے کرائے۔ اگر تم اتنے ہی سیانے تھے، اتنے ہی سمجھدار تھے، تو جو ہنڈریڈز آف کلومیٹرز اندر لوگ آگے اس کا تمہیں پتہ نہیں چلا۔ اس وقت تمہاری یہ سمجھدار انٹیلیجنس، تمہارے یہ ہونہار جو ذہن ہے وہ کدھر تھے؟ سو رہے تھے۔ کہاں ہے وہ ثبوت؟ آج بھی انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سوال کرتی ہے، پاکستان کے بچے سوال کرتے ہیں، ہندوستان کے ذی شعور لوگ سوال کرتے ہیں۔ آپ سنیں ان کے میڈیا کو کہ کون ہے پہلگام کے پیچھے، کس لیے کرایا گیا؟ تو یہ جو ڈرامہ ہے دہشت گردی کا، یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ Nobody buys this۔ یہ جو گند، یہ جو واہیات قسم کا ایک ڈرامہ انہوں نے لگایا ہوا ہے بار بار کہ جی یہ دہشت گردی کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اور تم خود ہو سب سے بڑے دہشت گرد۔ ان کو ایک ہی نصیحت دیں گے ہم کہ سچ بولنا سیکھیں۔ That's what we the Pakistan did۔ اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم جو ان کی سیاستدان ہیں، وہ سیاستدان کم اور کوئی جنگجو زیادہ لگتے ہیں۔ ان کی بیانات کو سنیں، کوئی اکھنڈ بھارت کا نعرہ مار رہا ہے، کوئی ہندتوا کے نعرے مار رہا ہے۔ بھئی اگر یہی زبان استعمال کرنی ہے تو آؤ سامنے آ جاؤ پھر۔ دس از ڈینجرس اف یو پولیٹیسائز یور ملٹ اینڈ یو ملٹرائز یور پالیٹکس۔ DGISPR نے بھارتی آپریشن سندور کی خوب تعریف کی، بولے زنانہ ذہنیت سے نکلو گے تو مردانہ طاقت کو، عفت کو استعمال کرو گے، مردانہ وار مقابلے کرو گے، بہت ہو گیا، اب سندور سے باہر نکلو۔ اور ان کی پالیٹکس میں، ان کی فوج میں، ان کی سوسائٹی میں ہندتوا کی پھیلتی جا رہی ہے۔ دس از واٹ دے آر ڈوئنگ۔ پتہ نہیں کون سے سندور کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سندور سے نکلتے کیوں نہیں؟ کوئی مردانہ نام رکھ لو۔ یہ سندور تو خواتین کو لگایا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے ان کو جو سا ہے یہ سندور یاد آ گیا ہے۔ جان چھوڑ دو اپنی فوج کی، اس کو پروفیشنل فوج بننے دو۔ بیکاز دس از این ایکسٹریم ہندتوا ڈریون militant political thought which has become a danger for everyone۔ پاک فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایلیٹ کی نہیں، غریب کی فوج ہے۔ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سیاست سے متعلق سوالات کا بھی جواب دے دیا۔ کہا کہ ہم ریاست پاکستان کی آرم فورسز ہیں، کسی سیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ہم پاکستانی سیاست میں اسٹیک ہولڈرز نہیں، بات چیت سیاسی جماعتوں کا استحقاق ہے۔ وہ بات چیت سے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، کریں، کس نے روکا ہے؟ اور ہاں بتا چکے کہ بات چیت جو سی ہے وہ سیاسی پارٹیز کا استحقاق ہے، پر انہوں نے آپس میں کرنی ہے۔ وی آر دی آرمڈ فورسز آف دی پیپل آف پاکستان، آف دی اسٹیٹ آف پاکستان۔ وی آر ناٹ اے اسٹیک ہولڈر ان دی پالیٹکس آف پاکستان۔ وی ڈونٹ ریپرزینٹ اینی پرٹیکولر کریڈ، سیکٹ، لنگوسٹک اور پولیٹیکل تھاٹ۔ وی کم فرام دی پیپل آف پاکستان اینڈ دی پیپل آف پاکستان کم فرام اس۔ اور ہم تو کہتے ہیں کریں، اپنے جو اتنے مسائل ہیں بات چیت سے حل کریں۔ Who stops them? It's none of our business۔ کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا۔ معرکہ حق میں تذلیل سے بھرپور شکست، بھارتیوں کو زمین، فضا، پانی، سائبر اور LOC ہر جگہ یاد رہے گی۔ کسی کو شک ہے تو وہ یاد رکھے، ایک قسط دکھا چکے ہیں، دوسرے قسط کے لیے کوئی ہمیں چھیڑ کر دیکھ لے۔ ترجمان افواج پاکستان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دشمنوں کو دو ٹوک جواب۔ نیوز بریفنگ میں کہا معرکہ حق میں جو کچھ ہوا پاکستان ہی نہیں بھارت کا بچہ بھی جانتا ہے۔ افواج پاکستان نے خود سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ ہم نے بھارت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ پاک فوج قوم کی امنگوں پر پوری اتری۔ ہم نے بھارت کی جارحیت کا گھنٹوں میں مؤثر جواب دیا۔ ہم اس وقت بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں۔ Where it's due that the Indian media and the information arm has provided lot of entertainment to the people in this 1 year۔ It started from the capture of the port of Lahore۔ آپ نے مارکہ حق میں دیکھا، آپ نے بنیان و مرصوص میں اس کو ایکسپیرینس کیا
کہ یہ جو جنگ ہے دس از نو مور آن دی لائن آف کنٹرول اینڈ آن دی بارڈرز. یہ آپ کی گلیوں میں, آپ کے شہروں میں, آپ کے کوچوں میں, آپ کے دیہاتوں میں ہر جگہ پہنچ چکی. یہ جنگ ہوا میں بھی ہے, زمین میں بھی ہے, سمندر میں بھی ہے, سائبر میں بھی ہے, انفارمیشن میں بھی ہے, ذہنوں میں بھی ہے, کوگنیٹو بھی ہے. اینڈ اٹ واز آلسو ان دی پراکسیز, یہ ادھر بھی جنگ لڑی جا رہی ہے. سو دس ٹرانسفارمڈ کریکٹر آف وار وی ایکسپیرینس اینڈ اٹس کانسیکوینسز وی آر اسٹل. ہم اس وقت بھی تیار تھے, وی آر پریپیئرڈ ٹوڈے آلسو. دی بلیف ان آر سیلف کہ جو پھینکو گے ہم کھڑے ہیں, ٹریڈیشنل نان ٹریڈیشنل جو تم نے ڈالنا کرو. کسی کا باپ بھی پاکستان پہ آنچ نہیں لا سکتا. جو قائد اعظم نے فرمایا تھا نتھنگ کین انڈو پاکستان. تو جس کو کوئی پرابلم ہے, کوئی شک ہے, اس کی ایک قسط دکھائی ہے ہم نے. وی ہیو ری اسٹیبلشڈ, یہ ٹھوک کے ہم نے دوبارہ ڈیٹرنس ری اسٹیبلش کی, منٹوں میں کی. حرمین شریفین کے تحفظ کا جو اعزاز ملا ہے یہ پاکستان کے بچے بچے کی خواہش ہے. حرمین شریفین کی حفاظت سعودی عرب کے ساتھ جڑی ہے. جیسے ہمیں سعودی عرب کی سلامتی اور حفاظت عزیز ہے, ایسے ہی سعودی عرب کو بھی پاکستان کی سلامتی اور حفاظت عزیز ہے. ترجمان افواج پاکستان نے نیوز کانفرنس کے دوران واضح کیا. کہا گیا کہ پاکستان سعودی عرب کے تعلقات ملٹی ڈومین میں برادرانہ ہیں. اور جو سعودی عرب ہے, ان کی جو ہمارے ریلیشنز ہیں they are very deep rooted. They are in multiple domains. They are brotherly relation. They are very emotive relationship. ایک چیز یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ جو محافظین حرمین الشریفین کا اعزاز ہے نا, یہ پاکستان کے ہر بچے, ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اور اس کی افواج کو چنا حرمین الشریفین کے اوپر اگر کوئی خطرہ آتا ہے اس کی حفاظت کے لیے. اور حرمین الشریفین کی جو حفاظت ہے وہ سعودی عرب کی قومی سلامتی کے ساتھ جڑی ہے. اینی تھریٹ ٹو سعودی عرب وہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہے. اور اسی طرح جس طرح ہمیں سعودی عرب کی سیکیورٹی اور سلامتی عزیز ہے, اسی طرح سعودی عرب کو بھی پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی سلامتی عزیز ہے. اٹس اے میوچل فار بوتھ دی کنٹریز. ہمیں بڑا واضح ہے, کیا کہتے ہیں, اوفو بالعہد. تو ہم عہد, جو حکم ہے اللہ کا کہ اپنا عہد پورا کرو, کیونکہ آپ کو اپنے عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. مورکہ حق کی خصوصی تقریب سے خطاب میں ایئر چیف نے فضائیہ کی کارکردگی کو سراہا. ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا کہ فضائی جنگ میں پاکستان ایئر فورس بھارت پر بھاری پڑی. نہ صرف رافیل طیارے گرائے بلکہ دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو شدید نقصان پہنچایا. سری نگر سے بھٹنڈا تک دشمن کو واضح پیغام دیا گیا. ایئر چیف مارشل نے کہا پاک فضائیہ ہمیشہ ملک کی فضائی سرحدوں کے دفاع کے لیے تیار ہے اور ہر قسم کی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے. Marka Haq has great significance in the history of Pakistan Air Force, as indeed our country. Despite being outnumbered, ladies and gentlemen, Pakistan Air Force fought aggressively, denying enemy the opportunity to enter into our airspace. Within minutes, multiple Rafale jet, Su-30 MKI, Mirage 2000, MiG-29 and multi-million-dollar unmanned system was shut down. This devastating blow shocked the enemy, and Indian Air Force was not seen in air for the remaining part of the conflict. Out of dozens drones launched on Pakistan, none was able to return home. Our killer drones, hypersonic missile and long-range weapon struck 16 enemy air bases within a span of about 8 to 10 hours. Key military installation, BrahMos site, critical command and control center, 2 of his prized S-400 battery was neutralized. The enemy was literally on its knees much before we could imagine. I salute each and every member of Pakistan. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.